شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے، نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا، تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کا ہے اپنے آپ کو، دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے، باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے، جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ تو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں، میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑے نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ
व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो। तो या कोई और बड़ा खानदान का बड़ा बात करे, अच्छा भाई ऑस्ट्रेलिया से किसी ने पूछा अल्लाह ताला की ड्यूटीज या एक्टिविटीज क्या है। सुभान अल्लाह, क्या पूछ रहे हो मेरे भाई। क्या अल्लाह ताला का काम सिर्फ इंसान जिन्नात और फरिश्तों को पैदा करना है या और भी कुछ है, क्योंकि तकदीर तो पहले से लिखी हुई है। तो क्या अल्लाह ताला कोई नया काम करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अल्लाह ताला की सरगर्मियां क्या हैं। अबे भाई साहब, अल्लाह के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप ऑस्ट्रेलिया से, शायद उर्दू कमजोर है या किसी ने तर्जुमे में ऐसा कर दिया है, तो अल्लाह ताला के लिए हमें थोड़ा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्टिविटीज क्या है, अल्लाह ताला की सरगर्मियां क्या हैं, ये इंसानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह के लिए कि अल्लाह ताला के क्या काम है। तो सूरह रहमान में अल्लाह ने बताया कुल्ल यौमिन हुवा फी शन, हर वक्त वो किसी न किसी काम में है और कोई काम उसको थकाता नहीं है। अब रहा ये सवाल कि पहले से तकदीर अल्लाह ने लिखी हुई है, तो भाई अल्लाह ने तकदीर में यही लिखा हुआ है कि मैं फला वक्त में ये काम करूंगा। अल्लाह का इल्म तो कामिल है ना, तो अल्लाह को मालूम है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अल्लाह करने वाला है। तो जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए अल्लाह को इंसानों पे कयास नहीं किया जा सकता। कुल्ल यौमिन हुआ फी शअन, हर वक्त अल्लाह ताला कुछ न कुछ कर रहे हैं। किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी को रुस्वा जलील कर रहे हैं, किसी को दौलत दे रहे हैं, किसी को गरीब कर रहे हैं, किसी को हुकूमत दे रहे हैं, किसी को उससे हुकूमत छीन रहे हैं। और उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। बस हमें इतना ईमान रखना जरूरी है। इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि हम मखलूक हैं। अल्लाह की जात हमारे मेंटल लेवल से ऊपर की जात है, उसके बारे में ज्यादा गहराइयों में जाने की हमें इजाजत नहीं है। ज़बीहुल्लाह साहब इंडिया से, मैं जहां काम करता हूं वहां मेरे सर मुझे मूर्ति की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाने के लिए देते हैं। क्या ऐसा करने से मुझे गुनाह होगा? हराम है भाई, सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बल्कि शिर्क है। क्योंकि ये मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जलाना इबादत समझा जाता है ये अमल को, तो इस अमल से आप मुशरिक हो सकते हैं। क्या बीवी की कजन की बेटी से निकाह कर सकते हैं जबकि वो बेवा भी हो? जी हाँ, बीवी की कजन की बेटी जो है उससे निकाह कर सकते हैं, बीवी की मौजूदगी में भी। और अगर अल्लाह ना करे किसी की बीवी दुनिया से पहले चली गई, वैसे अल्लाह ऐसा करता भी नहीं, आमतौर पे अक्सर शौहर ही पहले जाते हैं, लेकिन फिर भी कजन की बेटी से निकाह हो सकता है और बीवी की मौजूदगी में भी हो सकता है। अलबत्ता बीवी की जो बहन है ना, उसकी बेटी से निकाह नहीं हो सकता जब तक बीवी जिंदा है, क्योंकि किसी औरत और उसकी भांजी को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। जैसे औरत और उसकी बहन को नहीं कर सकते, तो ऐसे औरत और उसकी भांजी को भी नहीं। एक वक्त में ये दोनों निकाह में जमा नहीं हो सकते। लेकिन कजन की बेटी जो है ये थोड़ा दूर का रिश्ता है, तो इससे निकाह हो सकता है। माहनूर अख्तर कराची से, मेरे पास 6.5 तोला सोना है। पहले मैं ज़कात देती थी, मगर अब मेरे पास नकद रकम नहीं होती। घर के अखराजात की रकम भी मेरी मिल्कियत में नहीं है, और अगर घर के अखराजात के पैसों से मैं खर्च करूं तो अखराजात पूरे करने में मुश्किल पेश आएगी। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस सूरत में भी ज़कात देना लाजिम है? ना देने से गुनाह होगा? देखें, ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे नकद रकम हो या ना हो। तो ये जो सोना है ना, ये शरीयत में नकद अमाउंट ही के हुक्म में है। ये ऐसे जैसे कि मेरे पास $1,00,000 पड़े हुए लेकिन कैश अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई इसको यही कैश है ना। तो शरीयत में तो असल करेंसी है ही गोल्ड। जब आपके पास गोल्ड है और उस पर कर्जा भी नहीं है आपके ऊपर, तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो 6 तोला सोने के साथ अगर 1 रुपए भी आपके पास हो, जैसे कि होता ही आमतौर पे, तो ज़कात की तारीख आने पर आपको ज़कात देनी है। अब आपकी मर्जी, गोल्ड बेच के दें या उसी गोल्ड को तोड़ के दें, या आप अपने जिम्मे लाजिम कर लें, भाई मेरे जिम्मे इतनी ज़कात बनती है। गोल्ड की कीमत को आपने 40 से डिवाइड किया, जो जवाब आया भाई मैंने पूरे साल में इतनी ज़कात निकालनी है, तो आपके पास पूरा साल पड़ा है। आप किस्तों में जैसे जैसे पैसे आते जाएं आप वो ज़कात निकालती जाएं। यकमुश्त देना जरूरी नहीं है ज़कात। अब्दुल मन्नान साहब इस्लामाबाद से, मैंने सुना है कि झुककर मिलना शिर्क है, तो क्या जो हम बुजुर्गों से झुककर मिलते हैं क्या ये भी शिर्क है? किसी के सामने झुकना अगर इबादत की नीयत से हो तो फिर तो शिर्क है, लेकिन लोग इबादत की नीयत से नहीं झुकते, ताजीम और अदब की नीयत से झुकते हैं। तो ये गुनाह तो है लेकिन शिर्क नहीं है। तो ना झुका ना करें किसी के सामने। एक तो होता है ना कंधे ऐसे सुकेड़ना, ये तो जायज है, ये तो तवाज़ु है। एक है बाकायदा सर को यूं प्रॉपर तरीके से झुकाना, ये जायज नहीं है। अरबाज साहब कराची से पूछते हैं, मेरी बीवी का शादी के पास से मुतालबा है कि मैं अपने माँ बाप से अलग घर लेकर रहूं, क्योंकि इसकी मेरे वालिदैन से बनती नहीं है। कोई नई बात नहीं है। मैं बीवी को अलग पोर्शन में रखने के लिए तैयार हूं, मगर वालिदैन से अलग घर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा और कोई भाई नहीं है, बहनों की शादियां हो चुकी हैं,
والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں۔ ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں۔ تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے، اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ، یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھا ہے، بہرحال جائز یہ بھی ہے، تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے، اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے، بالکل جائز طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ میرا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا، تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ یہ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی، لیکن حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جس پر ساس غصہ کرتی ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں، میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں، میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے۔ دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے، برداشت کر لیں، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، غیرت مند میاں جو ہے نا عورت کو، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے، ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ، ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آڑا ترچا اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں، اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ، تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہے، لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے۔ صالح محمد پاکستان سے، 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو، تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے،
اللہ کی مرضی کسی کو ایک دے دے, کسی کو 2 دے دے, وہ آپ جس کے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی, ہمیں تو یہ پتا چلا, یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی, بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی, آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں, اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی, تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں, سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی. اچھا بھائی, میرا نام آریان ہے, میری امی میری شادی کے لیے راضی ہے لیکن ابو راضی نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس کمانے کے ذرائع ہیں تو ابو کو پہلے تو کوشش کریں حتی الامکان منانے کی, نہیں مانتے تو کر کے بتا دیں کہ ابو مجبوراً ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بیٹے کے اور بیٹی کے معاملات میں شریعت نے فرق رکھا ہے. آپ مفتی صاحب وضو کے دوران ازواج کا جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل. مفتی صاحب میرا نام سعد بصیر ہے, اور میں بھائی اپنے نام کے ساتھ اپنے گناہوں کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہو یار؟ اپنے گناہ جو ہے نا, ایسے میں یہاں تو میں پڑھ لیتا ہوں, اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں, یہ پڑھنے سے یہ کسی اب وہ بندہ اڑ جائے گا. بس ان نون سے پوچھ لیتے کہ ایک آدمی ہے جس اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ کیسے بچے, اس طرح سے پوچھ لیا کرو. باقی اس گناہ کے بارے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, پھر دوبارہ کبھی کر لوں گا. میرا نام نور الدین ہے, کیا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ یہ سود ہے نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام رحمہ اللہ تعالی, لیکن وہ مفتی نہیں تھے. سود کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھیں. سود کے تو بڑے ویسے بھی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, اس میں تو ایکسپرٹ مفتی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں. آپ تو قسطوں کے کاروبار تو سود ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ بھی سود ہے, لیکن وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. باقی انہوں نے جو دین کے کام کیے, ہمارے یہاں جب کسی ایک سے کسی بات پہ اعتراض کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں اس کے اگینسٹ ہوں. کہ قرآن کی بڑی خدمت کی انہوں نے. جو ہماری نئی جنریشن ہے, جو اسکول یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہیں, اور بڑی اپر لیول کا جو ہمارا طبقہ ہے, اس کے بڑا ان کا اچھا کردار ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے, اب بھی ان کے درس موجود ہیں. لیکن مسائل کے معاملے میں آپ مفتیان کرام سے پوچھو گے تو سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا, احل اللہ البیع وحرم الربا, مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سود کیوں حرام ہے. وہی پوچھا نا انہوں نے, شیطان والا کام کے کیوں حرام ہے. انہوں نے کہا جب قسطوں پہ ہم یعنی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے ہمارا. تو وہاں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بیع سے ان کی مرادی قسطوں والی خرید و فروخت, کہ قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اس میں پروفٹ, جب ہم چیز بیچتے ہیں قسطوں پہ ادھار پہ تو ہم اپنا مارجن کیا رکھتے ہیں؟ زیادہ. تو سود میں بھی تو یہی ہے, تو فرق کیسے ہو گیا؟ تو اسی کے جواب میں قرآن نے کہا کہ بھئی فرق یہ ہے کہ حل اللہ البیع, اس خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے؟ حرام رکھا ہے. کسی بھی چیز کی کیش پیمنٹ کم اور ادھار پہ اس کی پیمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے, شرعن جائز ہے. ناجائز یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں طے نہ کریں. دیکھو ایک چیز میں اپنا موبائل میں بیچتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی یہ کیش پہ 1 لاکھ کا ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا. آپ چلے گئے موبائل لے کے کہ ٹھیک ہے کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, اور اگر نہیں لایا تو سمجھنا 1.5 لاکھ. یہ حرام ہے. اسی وقت طے کرو کہ 1 لاکھ والی پیمنٹ پہ لوگے یا 1.5 لاکھ والی, اسی وقت طے کرو. اور جو ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں 1.5 لاکھ والی پیمنٹ پہ سودا کر رہا ہوں اور میں 1 سال میں پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے موبائل لے جا بھائی, ضمانت کے طور پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرا دو, 1.5 لاکھ لے آنا. کل آپ آئے کہہ رہے یار ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور باقی قسطیں معاف کر. اب نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے ہو؟ اب اگر جلدی دی تو اس کی بیس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا, دیر کی تو قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر سال کے بعد بھی ابھی تک نہیں دیے, اب میں کہوں اب بھائی سال کے بعد جتنی تاخیر ہوگی نا پینلٹی لگنا شروع ہوگی. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے, بشرطے کہ وہ پینلٹی آپ کے پروفٹ کا حصہ ہو. سمجھتے ہو؟ یہ ناجائز ہے. اچھا بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں 1 شادی الاؤ ہے, کیا میں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں 5 وقت میں سے صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میری آنکھ فجر میں نہیں کھل پاتی. آپ مجھے آسان حل بتا دیں. آپ
फजर में बहुत पावरफुल अलार्म लगाएं और दूर रखें अपने बेड से। जब वो पावरफुल अलार्म बजेगा आप उठ के जाएंगे उसे बंद करने के लिए, इससे पहले के मोहल्ले वाले आपको बंद करने के लिए आ जाए, या आपकी बेगम चीखना शुरू कर दे और खुला का केस दायर कर दे कि ये बंदा रोजाना हमारे घर में सुबह सुबह डोल डमक्के हो रहे होते हैं। तो आप दूर रखें अलार्म और उसे बंद करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी आंख भी खुलेगी और आपकी नींद भी काफी हद तक कम। और वॉशरूम के करीब रखें वो, तो वहीं वॉशरूम हो, वहीं बंद करने के लिए वॉशरूम में घुस जाए वहां से। जैसे ही वॉशरूम में घुरे टर्न मारा, हमारे यहाँ ऐसे ही है वॉशरूम, यहाँ से यूं करके टर्न मारना पड़ा। वॉशरूम यूज किया, फिर आपने क्या किया, फौरन पानी मार दिया आंखों पे, बस। फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़ते इसका मतलब भाई आपको नमाज पढ़ना शौक ही नहीं है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आंख खुलेगी। दूसरा ये कि मेरा दूसरी शादी पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कर लें आप शादी। अमेरिका वालों को तो ऐसे ठा करके रिश्ते मिलते हैं, भाई आप सिर्फ लड़की वालों को यही बताएंगे ना अमेरिका में रहता हूँ, वो फिर आपकी तलाशी भी नहीं लेंगे। यहाँ अमेरिका की बड़ी वैल्यू है, फौरन ठा करके बेटी देंगे। अब मसला ये है कि बराबरी कैसे करेंगे, ये बड़ा एक मसला है, क्योंकि जितनी रातें उधर गुजारनी है इतनी ही इधर। तो भाई 6 महीने वहां गुजार लें, 6 यहाँ गुजार लें, 1 साल वहां गुजार लें, 1 यहाँ गुजार लें। ये भी मुमकिन नहीं है तो दूसरी वाली को पहले बता दें कि मैं इस शर्त पे शादी कर रहा हूं कि मैं आपको रातों के मामले में प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि वहां मेरी ड्यूटी ज्यादा है। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो साल में 1 महीना गुजारूंगा, 11 महीने उस बीवी के साथ। तो अगर आप इस पे खुश हैं तो मुझसे शादी कर लें, अदरवाइज वो नहीं करेगी शादी। तो जो मजबूर औरत होगी वो कर लेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के उसूल को सामने रखते हुए। बहुत सी ऐसी औरतें होती कहने चलो यार मियाँ तो मिल गया ना, खर्चा तो मिल रहा है ना, इसमें फिर भी औरत का बहरहाल फायदा है। क्या है फायदा? है ना कि वो जो मजबूर होगी वो करेगी, जो मजबूर नहीं होगी वो कहेगी नहीं भाई मैं नहीं कर रही। तो ये उसको हक अल्लाह ने दिया, वो कहे मैं नहीं करती। तो ये इस तरह से फिर की जा सकती है, अदरवाइज फिर तो बराबरी तो बहरहाल जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट मेरा सफर है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब। मुफ्ती साहब थोड़ी सी बात पर टेंशन लेता हूँ, जिस्म में घबराहट बहुत होती है, सर में भी दर्द होता है। देखो ये बाज दफा को थोड़ी सी बात पे जो टेंशन ले रहा होता है ये फिजिकली कोई फॉल्ट होता है इंसान की बॉडी में, तो ये आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं। एक तो नॉर्मल आदमी थोड़ी सी बात पे टेंशन ले रहा है, ये रूहानी फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? रूहानी फॉल्ट है। इसका हम इलाज करेंगे। लेकिन बाज दफा एक आदमी कमजोर है, खून की कमी है, या वो ब्लड प्रेशर का मसला है उसके साथ, या शुगर कम हो जाती है, ये सब चीजों की वजह से भी इंसान को छोटी छोटी बातें, नींद ही पूरी नहीं हुई एक आदमी की, जागा हुआ है कब से, तो वो तो टेंशन लेगा ना। तो इसका हल डॉक्टर के पास होता है, इसका हल मौलाना के पास। तो प्रॉपर नींद डॉक्टर को बता दें भाई प्रॉपर नींद हो रही है कि नहीं हो रही, या वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वजीफों में ना पड़ा है, वजीफे सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बस वैसे ही किया करें। तो कमजोरी की वजह से इंसान जल्दी टेंशन लेता है, समझते हैं? तो एक्सरसाइज करें, खाएं पिए, फोड़े थोड़े एकदम पावरफुल हो जाएंगे तो टेंशन लेना खत्म हो जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ। मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपकी उम्र बरकत, हम दो भाई पाकिस्तान नेवी में फौजी, हम दोनों भाइयों को अभी तक रिश्ता नहीं मिला है। अबे फौज में बंदा होता है ठक्कर के रिश्ता मिलता है यार, पता नहीं ये कैसे लोग हैं यार। लड़की वालों को जब बताया हमारा बेटा आर्मी में है या नेवी में है, तो हमें तो मुशाहिदा ये है कि ठक करके वही स्टेबल है ना। एक फिर फौज का एक सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसमें पोस्ती होते नहीं है। दामाद सबसे घटिया दामाद कौन सा होता है? जो पोस्ती हो, पड़ा रहता हो, हिलता ना हो। फौज में होने का मतलब है कि ये हिलाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हिले नहीं। वो तो हमारे वालिद साहब फौज में थे ना, मैं पता है नेवी में थे, इतने फुर्तीले थे, सुबह सुबह उठ के 4 बजे जॉगिंग कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। जॉगिंग तो नहीं, यानी एक्सरसाइज घर में करते थे, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर रोजाना पाबंदी से नहाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, थे मजहबी। क्योंकि तिलावत टाइम पे, हमने नहीं देखा कभी उन्होंने तिलावत का नागा किया हो, तहज्जुद का नागा किया हो, उनकी एक रूटीन थी। तो फौज में जो होता है अक्सर उसको रिश्ता मिल जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं मिल रहा। डिजाइनिंग भी सही होगी, क्योंकि डिजाइन अगर सही ना हो तो भी फौज में सिलेक्शन, फौज में डिजाइनिंग भी देखी जाती है। डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा काम है तो रिजेक्ट कर देते हैं। वो बहाना कुछ भी बना लेंगे, आपके नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन वजह ये होती है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हमें बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज फौजियों में कंप्लेंट आती है, बास खवातीन की शादी किसी फौजी से होती है तो कहती है अखलाक ठीक नहीं है। ये फॉल्ट हो सकता है किसी फौजी में, अखलाक क्या ना हो,
غصے کا تیز ہو, یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اس والے فالٹ کا وہاں علاج, یہ آفیسر میں یہ فالٹ کی کمپلین زیادہ ہے. ہم تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا ملنے کے لیے, تو کسی کمیشن آفیسر سے شادی ہو گئی تو خاتون کو یہ شکایت ہوتی ہے, یہ آرڈر دیتا رہتا ہے بس, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ وہاں ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا, چائے لاؤ, یہ کرو, وہ کرو, تو وہ بیگم کو بھی ریموٹ کنٹرول. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, نیوی میں آفیسر تھے وہ, تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ لے آؤ, چائے لے آؤ, اوے وہ لے آ, چائے 1 منٹ دیر ہو گئی تو ان کو غصہ آتا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی مجھے غصہ میرا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے فوج میں کبھی نہیں دیکھا کہ چائے بولاؤ اور وہ نہ آئے. تو ان کو ہم سمجھاتے تھے, میں تو نہیں تھا, ان کے رشتے دار سمجھاتے تھے کہ یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو. تو یہ بعض لوگوں میں جو میرا بیان نہیں سنتے فوج کے افسران, ان لوگوں میں یہ فالٹ کی کمپلین آئی ہے اخلاقی لحاظ سے کہ ڈانٹ ٹپٹ اور ہاں سب نہیں ہوتے ایسے. اصل میں آفیسر کی بیان سنتے پھر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو, ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کب کہا آپ ایسے ہیں, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے رشتے دے دے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو رشتہ مل کیوں نہیں رہا. آپ کا معیار بہت اونچا ہوگا. اصل وجہ یہ جو اس زمانے میں اسٹیبل ہو, جاب کر رہا ہو, دیکھنے میں بھی فٹ فاٹ ہو, کوئی معذوری نہیں ہے, وہ جب کہتا ہے مجھے رشتہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ جو بہت اونچی پرواز پہ جا رہا ہوں اس پرواز کے حساب سے نہیں مل رہا. تو آپ اپنا معیار تھوڑا سا کم کریں تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں, قربانی ہی کرنی ہو یا کاٹنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن یہ استحبابی حکم ہے, واجب حکم نہیں. بہتر ہے کہ نہ کرے, اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے, وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے, نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. جس طرح رزق بیوی لکھ دی گئی ہے, اسی طرح جنت جہنم بھی لکھ دی گئی ہے. جی ہاں, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کون کیا کرے گا, تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب طے شدہ ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, اور وہ ہمیں کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا. کرنے سے پہلے پتا نہیں چلتا, اس لیے کر لو, ہو جائے گا, پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا لکھا ہوا تھا, عمل نہیں لکھا ہوا تھا. اور جس کی قسمت میں عمل لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں جنت, جس کی قسمت میں بدعملی اس کی قسمت میں جہنم. تو اس سے عمل کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ ہم سے پہلے, جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعتیں ہیں. بعض ائمہ 6 رکعتوں کے قائل ہیں جمعہ کے بعد, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن 4 پر بھی فتویٰ ہے. میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیں. بھائی اس طرح تو بہت سارے اچھے سے نام ہیں. ایسی صورت میں آپ 4-5 نام سلیکٹ کر کے دیا کریں کہ ان میں سے کوئی اچھا سا بتا. تو جب بھی کسی سے نام کا پوچھے نا تو آپ اس کو پہلے سے 4-5 نام بتائیں تاکہ میرا امتحان آسان ہو جائے. ورنہ میں بولوں گا یہ نام کہ نہیں, یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ تو بہت لمبا سلسلہ چلے گا. تو 4-5 نام آپ لوگ سلیکٹ کر لیں, ان میں سے میں ایک بچا دوں گا, یہ والا زیادہ اچھا ہے. عجیب عجیب نام آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے بس, تو کسی کا نہ ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری بیٹی کے, میں نے کہا فاطمہ نام نہیں, فاطمہ تو سب کامن ہے, عائشہ بھی کامن ہے. میں نے کہا بہت سارے نام ان کو بتاتا رہا میں, نہیں جی یہ بھی کامن ہے. کہہ رہے یونیک سا بتاؤ, یونیک سا جو کسی کا نہ ہو. تو ٹینشن میں خود بھی نہ آؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو. 4-5 نام سلیکٹ کر کے بتا دیا کریں, اس میں بتا دوں گا یہ نام زیادہ اچھا ہے. میرا نام محمد شراز ہے اور میں انڈیا سے آیا ہوں, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آج میں بہت مصروف ہوں. کہاں ہیں جی شراز بھائی؟ آپ بس مسافہ کر لیں آج, شاباش. تو میں مل نہیں سکتا, بس اتنا ہی مل سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت اسپیڈ میں نکلنا ہے آج. آپ کہاں کے ہیں جی؟ مراد آباد. انڈیا والوں کو ماشاءاللہ ویزے دھڑ دے رہا ہے پاکستان بہت انڈیا والوں کو پروٹوکول دیتا ہے, چاہے ہندو ہو مسلم ہو, سب کو ویزے ملتے ہیں. آپ بھی انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے آئے؟ گجرات سے. گجرات کے لوگوں نے تو دین کی بڑی خدمت کی. آپ کہاں سے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری دنیا میں گجراتیوں کے مدرسے ہیں, جہاں بھی جاؤ گے نا آپ کو گجرات والے لوگوں کے مدارس نظر آئیں گے. اور خیریت سے واپسی کب ہے آپ؟ پرسوں واپس. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے. پاکستان کیسا لگا؟ پہلے بھی آ چکے ہیں, پہلی بار آئے, کیسا لگا؟ کس لحاظ سے اچھا لگا پاکستان؟ جی رشتہ داروں کے لحاظ سے. تو وہ تو آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں, ملنے تو آئے ہیں رشتہ داروں کے, لیکن میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کیسا لگا؟ اخلاق سے متاثر ہوئے؟ لوگ تمیز سے بات کرتے ہیں, گالیاں والیاں, معین اختر کا پروگرام تو نہیں دیتے؟ اچھا, عزت بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور باقی آپ کو ایز کمپیئر ٹو انڈیا یہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ نظر آئے آپ کو؟ یہ غربت میں ٹھٹرے ہوئے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں گٹر کے ڈھکن بند نظر آئے کھلے ہوئے نظر آئے ہیں؟ نہیں, آپ وہاں جا کے انڈیا والوں کو بتائیں گے نا پھر کہ یہ تھا. تو میں بھی سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھی بات پہنچے نا وہاں.
جی میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک. پاکستان کیسا لگا بس یہ بتائیں، کس لحاظ سے اچھا لگا، 2 اور 2 4 کی طرح بتائیں، پوائنٹ بتائیں جلدی جلدی. پہلی بات، لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، نوٹ کر لو اپنی خوبیاں. دوسری بات، رہن سہن بہت اچھا ہے. یہ پھر مبہم باتیں شروع کر دی نا، رہن سہن یعنی گھر میں صفائی ستھرائی ہے یہاں لوگوں میں، یہ رہن سہن. تیسری بات اور کیا اچھا لگا، مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں آباد زیادہ. چوتھی بات، لوگ زیادہ دیندار نظر آئے بے دین نظر آئے، دیندار نظر آئے ماشاءاللہ. اور لوگ انڈین سے یہاں نفرت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. انڈیا والوں سے بھی کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. کوئی لسانیت عصبیت قوم پرستی نہیں، الحمدللہ. اچھا اور کوئی سوال پوچھ رہے لے لی. اچھا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بسوں کا نظام، جہازوں میں بھی سفر کیا ہوگا آپ نے، اور لائٹ تو جاری ہے نا، اتنی لائٹ وہاں جاتی ہے، وہاں اتنی نہیں جاتی ہے، لائٹ زیادہ جاتی ہے. بس یہاں سے برائیاں شروع ہو گئی ہیں، ہوا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں، اللہ دی آپ کی عمر میں برکت ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جلدی میں سوال پڑھ لوں. بے حیائی سمجھنے کے لیے کیا کریں مفتی صاحب؟ شادی کریں جلدی سے، روزے رکھیں کثرت سے، سزا دیں اپنے آپ کو. حضرت میں 2 دفعہ لاہور سے حاضر ہوا تھا ملاقات کے لیے نا، آپ سفر پڑتے. ایک دفعہ میں ایمرجنسی میں نکاح پڑا، پھر حاضر ہوا. آج 10 منٹ کی ملاقات، بہت ضروری بات ہے، صرف 2 کرنی ہے. کون آیا بھائی لاہور سے؟ یار ایسا نہیں کرو، ایسا کرو گے تو کون آئے گا، بتاؤ. اس وقت بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اچھا بیٹھے ہیں، غور کرتے ہیں آپ کی. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ کہ پیسے دے کر زنا کرنا کیسا ہے؟ میں نے مفتی الیاس محمد صاحب کو نے صحیح ہرگز صحیح نہیں، حرام ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ صحیح ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. مفتی الیاس محمد صاحب نے صحیح نہیں کہا ہوگا، کچھ اور کہا ہوگا اس کو لوگوں نے. پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ملاقات کرنی میں کئی دفعہ گیا، میں آپ کو بہت دفعہ کہا پر آپ ملاقات نہیں کرتے. مجھے 10 منٹ میری. اچھا بھائی میرا نمبر یہ میں ان سے، بھائی یہ نمبر نوٹ کر لو، میں ان سے فون پہ رابطہ کر لوں گا کہ کیا کام ہے آپ کو. مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگ مولوی بن جائیں، کچھ ڈاکٹر بن جائیں، دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولوی کے پاس اڑے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے تو علاج کون کرے گا، اور ساری ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کو کون، آپ کے ساتھ کون کرے گا. لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا، تو مولوی کا سر کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے، تو بہت آپ نے اس کو. لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے، اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہے، تو مولوی بنا دیا. کیوں ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی. سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے، کسی کام کا نہیں ہوتا. چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو، ذہین ہونا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو، یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا، پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء الحق نے بڑے خاندانی کام کیے. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی، اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں؟ پسند نہ آئے تو آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو، بے شک دین نہ ہو. تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو براڈ مائنڈیڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی، جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی. وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے، غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا، تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی. وہ دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، آپ کے بچے نہ گھر میں نماز نہ روزہ، نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے، میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے، وہ آپ جناب سے بات کیا کرے، وہ ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق، ڈراموں سے وہ بچتی ہو. صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریون کا اجتماع بنا دے گھر کے اندر آپ. اوکے یار ایسا تو بڑی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں، ارطغرل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بےہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا. تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو. اور لا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گے آپ کو، اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ. دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے. جو چیز نہیں ہوتی
وہ کروڑوں کی ہے، جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے. پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے، طلاقیں دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے ابے یار اتنی خوبصورت بیوی. ایک صاحب نے ایسے ہی کیا، خوبصورت بیوی تھی، طلاق دے دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بد اخلاق تھی. پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی، جب لے کر آئے تو کہہ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے. تو یہ انسان کی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا، ہمارے دوست پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹ، تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی بڑی خوبصورت، وہ یار یہ بڑی جچے گی، جیسی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع. یہ انسان کی، خواتین کو دیکھ لو نا، جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا، باقی سب اچھا لگ رہا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو یہ خوبصورتی، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں، لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے. سب سے پہلے دین ہے، آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، پٹو گے میرے سامنے جو صبح. اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں، دیندار آدمی تلاش کریں. خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے بالکل آزاد خیال آدمی ہو، راٹ مائٹ قسم کا، پردے وردے کی بالکل پابندی، مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں جاؤں انجوائے کروں. تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد. پھر وہ کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں. کہہ گئی گھٹیا سوچ والی عورت وہ ایسے کرے گا، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا. دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر. لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا. وہ کیا ہو گیا، میری اسٹوڈنٹ ہے، میری کلاس فیلو ہے، ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے شادی تم سے ہے، دوستی اس سے دوستی ہے. اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے، کام ادھر چلا رہا ہوں میں، تو کیا ہو گیا اس میں. بہت ہی، وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا، لبرل پنے کے درجات ہیں. لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے. یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو، فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں. یہ اب لبرل لوگ یہ کیا ہے، گھٹیا والا، نیچ قسم کے. اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک، صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے، بھائی ہم نے شادی کی میاں کے تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا، بہت سے داڑیوں والے آئیں گے، تبلیغ جماعت والے آئیں گے، آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. یعنی ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا، ہم نے کہا ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی، بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں، اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ.